اب رہی بات کہ مریم نواز شریف نے جو الفاظ استعمال کیے کہ جو پاک صاف کہ وہ تو لڑکی جو ہے اس کے ساتھ کچھ نہیں ہوا، وہ پاک صاف ہے، تو یہ ساری تربیت کا معاملہ ہے۔ شاید وہ یہ نہ کہنا چاہتی ہوں، لیکن ان کی جو اپنی تربیت ہے اور جو بہت مذہبی تربیت ہے اور جس طرح کی ثقافت میں وہ پلی بڑھی ہیں، تو یہ سارے الفاظ جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ ایک کنڈیشنڈ ہمارا ایک معاملہ ہے کہ اگر ایک عورت اس کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہو اس کا، تو اس کے بعد آپ اس کو کہتے ہیں کہ جو ہے وہ اب اس کی عزت لوٹ لی گئی۔ جو ڈینائل ہے کا، اب یہ ایک مختلف بحث ہے کہ یہ واقعہ ہوا کہ نہیں ہوا، لیکن ایک عمومی ہمارے ہاں رویہ ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ ہم ایک ڈینائل موڈ میں آ جاتے ہیں کہ نہیں ہوا۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب بخیریت ہوں گے اور امید ہے آپ سب ایک اچھا اور بھرپور دن گزار رہے ہوں گے۔ میں ہوں عاطف۔ تو بات یہ کہ آپ پاکستان میں دیکھ رہے ہیں اس وقت پنجاب کالج کے بعد طلبہ کا احتجاج جاری ہے اور اس حوالے سے مختلف طرح کی خبریں آپ تک پہنچ رہی ہیں، لیکن کبھی کبھی بڑی خبروں میں چھوٹی لیکن زیادہ اہم خبریں وہ کھو جاتی ہیں۔ گزشتہ روز پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے ایک پریس کانفرنس کی، جس میں بظاہر ان کی خواہش یا کوشش یہ ہوگی کہ وہ اس معاملے کو ذرا زیادہ واضح کر پائیں یا کوشش کریں کہ اس حوالے سے جو غلط فہمی ہے وہ دور ہوں، لیکن اس بیچ میں انہوں نے ایک جملہ ادا کیا اور وہ تھا کہ اس لڑکی سے ان کی بات ہوئی جس متاثرہ لڑکی کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور جنسی حملے کے تناظر میں ان کا کہنا تھا کہ وہ لڑکی، اس کو کچھ نہیں ہوا، ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا اور وہ لڑکی پاک صاف ہے۔ اب اگر آپ پاکستان میں دیکھیں تو ہمارے پاس کئی ایسے لغت میں جملے ہیں کہ جنسی حملہ اصل میں یہ ایک تشدد ہے، یہ کوئی جنسی فعل نہیں ہے، یہ ایک تشدد کی ایک قسم ہے، اور آپ اگر اس کو عزت لوٹنے سے، عصمت دری سے، آبرو ریزی سے جوڑتے ہیں تو یہ اپنے اندر بڑی پرابلمیٹک بات ہے۔ تو ہمارے ساتھ آج ہمارے دوست ہیں شامل شمس، صحافی ہیں، لکھاری ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ وہ پاکستان میں ڈیولپمنٹ سیکٹر میں کام کر چکے ہیں، صحافت کے شعبے سے وابستہ رہے ہیں، یہاں پر بھی وہ صحافت کے شعبے سے وابستہ ہیں، انگریزی ناول بھی لکھ رہے ہیں، انہوں نے تہذیبوں کو دیکھا ہے، برطانیہ میں بھی رہ چکے ہیں۔ شامل، یہ کیا معاملہ ہے کہ اتنی انسینسٹیو کیوں ہے ہماری کمیونیکیشن؟ دیکھیں عاطف، سب سے پہلے تو بہت اہم بات یہ ہے کہ جو ڈینائل ہے کا، اب یہ ایک مختلف بحث ہے کہ یہ واقعہ ہوا کہ نہیں ہوا، لیکن ایک عمومی ہمارے ہاں رویہ ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ ہم ایک ڈینائل موڈ میں آ جاتے ہیں کہ نہیں ہوا۔ اچھا، یہ تو تفتیش ہونی چاہیے، اس کی کوئی تحقیق ہونی چاہیے، اس پہ کوئی کمیشن بنانا چاہیے، لیکن یہ جو بالکل آپ ایک بلینکٹ اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں کہ نہیں ہوا اور ایسا واقعہ، یہ میرے خیال میں بذات خود ایک زیادتی ہے۔ یہ بات کہنا کہ جو ہے یہ ایسا واقعہ نہیں ہوا، کیونکہ ہمارے ہاں تو یہ واقعات ہو رہے ہیں، یہ روزمرہ یہ واقعات ہو رہے ہیں، اور اس کو فوراً جو ہے ہمارا معاشرہ، پاکستانی معاشرہ جو ہے وہ ایک ڈینائل موڈ میں آ جاتا ہے، جس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، اس لیے کہ پورا معاشرہ جو ہے وہ عورت کو ہی قصوروار ٹھہراتا ہے اس سارے معاملے کا۔ اب رہی بات کہ مریم نواز شریف نے جو الفاظ استعمال کیے، میں نے سنا نہیں ان کو کہتے ہوئے، میڈیا میں ہی دیکھا ہے کہ جو پاک صاف کہ وہ تو لڑکی جو ہے اس کے ساتھ کچھ نہیں ہوا، وہ پاک صاف ہے، تو یہ ساری تربیت کا معاملہ ہے۔ شاید وہ یہ نہ کہنا چاہتی ہوں، لیکن ان کی جو اپنی تربیت ہے اور جو بہت مذہبی تربیت ہے اور جس طرح کی ثقافت میں وہ پلی بڑھی ہیں، تو یہ سارے الفاظ جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ ایک کنڈیشنڈ ہمارا ایک معاملہ ہے کہ اگر ایک عورت کا جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہو، ریپ ہو اس کا، تو اس کے بعد آپ اس کو کہتے ہیں کہ جو ہے وہ اب اس کی عزت لوٹ لی گئی، آبرو ریزی ہو گئی، اس کی آبرو جو ہے وہ ریزہ ہو گئی، لٹ گئی، وہ برباد ہو گئی، وہ اب پاک نہیں رہی۔ تو یہ بیسیکلی ہمارے معاشرے میں جو لوگ اس طرح سے بات کرتے ہیں وہ عورت کو ہی ایک طرح سے قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ میں ایسے بے شمار لوگوں کو جانتا ہوں، اور اس میں بہت پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں شامل، ایسے لوگ جو میرے قریب بھی رہے ہیں۔ میں بالکل کوئی
لگی لپٹی بات نہیں کروں گا، میرے ایسے بہت سے دوست بھی ہیں جو اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ اگر کسی عورت کے ساتھ جو ہے وہ زنا بالجبر ہوا ہے تو اس کی ذمہ دار عورت ہی ہے. عورت جو ہے وہی اس کی قصوروار ہے، چونکہ عورت نے ہی شاید اس کو جو ہے وہ کپڑے ایسے پہنے ہوں گے، کوئی بات ایسی کی ہوگی، مسکرا کے دیکھا ہوگا، انوائٹ کیا ہوگا سارا معاملہ. تو ہم عورت کو ہی ابھی جیسے الزام کہ دیتے ہیں. اور مریم نواز شریف نے بھی یہ پاک صاف، اگر آپ اس پہ غور نہ کریں ان الفاظ پہ، تو ہماری صحافت میں بھی یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور ہمارے جو ہے وہ دوسری یعنی عام محفلوں میں بھی لوگ یہ بات کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی میں یہ دیکھتا ہوں. تو عورت کو ہی الزام قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے. ابھی جیسے ذاکر نائک تھے، انہوں نے کہا جی کہ اگر ایسا کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو اس میں دیکھنا ہی ہوگا کہ آدمی جو ہے وہ تو فلاں فلاں کام کرے تو اس کی بچت ہو جائے گی، لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ خاتون نے کوئی لباس کیسا پہنا تھا، کیونکہ اگر لباس پہنا ہے ایسا خراب کوئی بقول ان کے تو وہ بھی قصوروار ہے. تو یعنی قصوروار ہمیشہ عورت ہی ہے ان لوگوں کے نزدیک. اور یہ ایک مذہبی ایک سوچ ہے، اور یہ میں کوئی اسلام کی بات نہیں کر رہا، یہ تمام مذاہب میں ایسا ہی ہے. یہ ٹھیک ہے کہ ایسا اب آپ کو یورپ میں ویسٹ میں نہیں ملتا معاملہ، لیکن اس کے پیچھے جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں کہ جو یہاں پہ عیسائیت کی صورتحال رہی ہے وہاں پہ بھی اسی طرح کی باتیں تھیں. لیکن پھر جو ہے وہ ایج آف ریزن آیا، رینیسانس، ساری چیزیں، انڈسٹریل ریولوشن، چیزیں یہاں پہ تبدیل ہوئی. ہمارا معاشرہ ابھی بھی جو ہے وہ 600-800 سال پیچھے جو ہے وہ کھڑا ہے، اور انہی رویوں سے اسی سوچ کے حساب سے لوگ بات کر رہے ہیں. اچھا آپ یہ بتائیے کہ مغرب نے تو اس پورے دائرے کو توڑا ہے. آپ دیکھیں تو 2 صدی 3 صدی پہلے یہاں پر بھی یہی ڈیبیٹ ہو رہی تھی. آپ ہمارے یہاں جو اس وقت یہ جو بات ہم کر رہے ہیں، ٹھیک یہی بات یہاں 2 صدی 3 صدی پہلے ہو رہی تھی. اسی انداز کی گفتگو بھی ہوتی تھی کہ خواتین بھی کوئی برابر کی انسان ہیں کہ نہیں ہے. کیا ہمارے یہاں وہ پروسیس شروع ہو گیا ہے یا ابھی نہیں ہے؟ نہیں، پیچھے جا رہا ہے معاملہ. پروسیس شروع کیا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، ایک آپ دیکھیں کہ جو سرمایہ دارانہ ترقی ہے اس حساب سے بہت کچھ ہو رہا ہے. اب جو ہیں وہ خواتین جو ہیں دفتروں میں کام کر رہی ہیں، وہ اسکولوں میں زیادہ جا رہی ہیں، اور اس طرح کی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں. ایک حد تک ترقی آپ کو نظر آ رہی ہے، لیکن سوچ میں تبدیلی جو ہے وہ نہیں آ رہی. معاشرہ ہمارا زیادہ رجعت پسند ہوتا جا رہا ہے، زیادہ وہاں پہ جو ہے وہ زیادہ عورت دشمن ہوتا جا رہا ہے معاشرہ. تو عورت دشمنی تو جو ہے اس کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ جو ہے وہ آپ افغانستان میں ہیں یا آپ مصر میں ہیں یا آپ سعودی عرب میں ہیں یا پاکستان میں ہیں یا امریکہ میں ہیں. عورت دشمنی امریکہ میں بھی ہے، عورت دشمنی جو ہے برطانیہ میں بھی ہے، عورت دشمنی جو جرمنی میں بھی ہے. تو یہ جو عورت دشمنی ہے اس کی مختلف جہتیں ہیں، مختلف لیئرز ہیں. تو عورت دشمنی جو ہے وہ تمام پدرشاہی پیٹریارکل معاشروں میں موجود ہے. اس کی انٹینسٹی مختلف ہے، اس کی جہتیں مختلف ہیں، لیکن وہ ہیں ہمارے یہاں. لیکن یہاں پر شامل یہاں پر کچھ چیزوں کی بہتری کے لیے کام بھی تو ہوا ہے. یہاں آپ دیکھیں تو قانون سازی ہو رہی ہے، لوگوں خواتین اب ڈیسیژن میکنگ میں موجود ہیں، یعنی چیزیں. لیکن وہاں ایسی ابھی تک ہم دیکھ نہیں رہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ابھی تک یہ سوال ہے کہ ہماری وزیر اعظم ایک عورت تھی، اور دیکھیں پنجاب کی وزیر اعلیٰ ایک عورت ہے. یعنی ابھی یہ ڈسکشن میں ہے یہ بات. آپ یہ دیکھیے کہ ابھی ایک جو ذاکر نائک آیا انہوں نے ایک جملہ یہ بھی کہا کہ اگر آدمی موجود ہے تو عورت کو ضرورت کیا ہے وزیر اعلیٰ بننے کی. تو اگر یہ ڈسکشن ہے تو بہت ہی پریمیٹو قسم کی ایک پرانے ڈارک ایجز کی ڈسکشن ہے. تو کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ پروسیس بھی تو کوئی نہیں ہے. اگر ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کے یہاں کوئی خرابی ہے اور اس میں کوئی پروسیس شروع ہو گیا ہے، کوئی کہتے ہیں تطہیر شروع ہو گئی ہے معاشرتی طور پر، تو پھر تو سمجھ آتا ہے کہ آپ آگے چل کے کچھ 100 سال بعد 200 سال بعد کچھ چیزیں چینج ہوں گی. لیکن ہم کہاں ہیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ سرمایہ دارانہ ترقی کہ آپ کے پاس ٹیلی کمیونیکیشن یا آپ کی جس طرح کی ترقی ہوئی ہے، ہمارے معاشروں میں بھی جو ہے آپ دیکھتے ہیں لوگ اب ایک آٹومیٹک گاڑیوں میں گھومتے ہیں یا اسمارٹ فونز رکھتے ہیں یا خواتین دفاتر جا رہی ہیں. اس سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ جو ہے معاشرے کا رجحان تبدیل ہو گیا یا ترقی پسندی آ رہی ہے. وہاں پہ نہیں آ رہی. رجعت پسندی جو ہے وہ سرمایہ دارانہ ترقی کے ساتھ آ سکتی ہے اور آتی ہے. اور اگر آپ اس کو اسٹڈی کریں مختلف معاشروں کو، تاریخ کو اور اس کے ایولیوشن کو، کیپٹلزم کو، تو یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پروگریس کی بجائے پورا معاشرہ ارتقاء کے منفی سمت میں بھی چل سکتا ہے؟
چلا ہے ہمیشہ, ایسا یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے. ایسے آپ ہر معاشرے میں دیکھ سکتے ہیں, مختلف ممالک میں دیکھ سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں رجت پسندی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے, نہ صرف یہ کہ مذہبی طبقوں میں, بلکہ جن کو آپ لبرل طبقہ کہتے ہیں ان کو بھی. ابھی ہم اپنے کچھ دوستوں سے بات کر رہے تھے اور وہ یہی بات تھی کہ عمران خان جو ہیں وہ بہت یعنی کہ ان کا ایک پلے بوائے کا امیج رہا ویسٹ میں, اور وہ بہت کلبنگ کرتے تھے, اور وہ آکسفورڈ میں پڑھے, اور ان کے بہت خواتین سے تعلقات تھے وغیرہ وغیرہ, اور انگریزی چونکہ اچھی بولتے ہیں وہ, تو بھی ہم متاثر ہوتے ہیں اس سے اور سمجھتے ہیں کہ لبرلزم کی نشانی ہے یہ, حالانکہ نہیں ہے. لیکن یہ ساری ان باتوں کے باوجود, اور یہ کہ اب ہمارے یہ لبرل کہتے ہیں کہ دیکھیں ان کا جو ہے جو ریگریشن ہے, اور جس طرح سے وہ جو پہلے تھے اب وہ آ کر کے جو ہے وہ الٹ ہو گئے. ایسا نہیں ہے, وہ اس وقت بھی ویسے ہی تھے. عورت دشمنی کا تعلق, پیٹریارکل مائنڈ سیٹ کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ آپ شراب پی رہے ہیں یا پارٹیوں میں جا رہے ہیں, کلبوں میں جا رہے ہیں. وہ ایک سوچ ہے, اور وہ سوچ مردانگی کی یہ تمام کام کرنے کے باوجود آپ کے اندر موجود ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے. اسی طرح سے ایسے بہت سارے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں جو کہ اسی طریقے سے کام کرتے ہیں. لیکن اگر آپ آنر کی بات کریں, عزت کی, خواتین کی بات کریں, تو میں ایسے بہت ترقی پسندوں کو جانتا ہوں جو کہ ڈیولپمنٹ سیکٹر میں بھی کام کرتے رہے ہیں, جن کا تعلق این جی او سے بھی ہے, اور تمام چیزیں ان کے اندر, وہ بہت ترقی پسند ہیں اپنی سوچ میں. لیکن جب خواتین کی بات آتی ہے تو ان کا اصل کیریکٹر اس وقت پتہ چلتا ہے جب ان کا معاملہ جو ہے, جو بات خواتین کے اوپر آتی ہے, تب ان کے اندر کا آنر جاگتا ہے کہیں کچھ جگہوں پہ. یعنی شراب پینے کے بعد وہ جو جوک شروع ہوتے ہیں وہ پھر وہی خواتین کے حوالے سے ہوتے ہیں. جوکس نہیں, جو ان کا رویہ, عمومی رویہ ہے خواتین کی طرف, اپنی بیگمات کی طرف, اپنے گھریلو خواتین کی طرف, یا دفتر میں جو کام کر رہی ہیں خواتین ان کی طرف, وہ رویہ وہی ہے کہ جو یہ ہم سے کم تر ہیں اور ان کو ہماری ضرورت ہے. کچھ عرصے پہلے کی بات ہے شامل کے لندن میں ایک بڑا پروگریسو ہماری ایک گیدرنگ تھی, کوئی 300-400 لوگ تھے اس میں, اور اس میں بات گفتگو ہو رہی تھی کہ خواتین کی پارٹیسپیشن معاشرے میں کیوں ضروری ہے. اور مزے کی بات یہ کہ اس میں ایک بھی خاتون نہیں بیٹھی ہوئی تھی. تو وہ لوگ جو خود پروگریسو ہیں وہ وہاں آئے ہیں خواتین کے حقوق کے لیے بات کرنے کے لیے, لیکن تو میں وہاں پر مائک پہ گیا, میں نے کہا آپ کی خواتین کہاں ہیں, وہ کہاں ہیں جن کے بارے میں بات ہو رہی ہے. میں اس معاملے میں یہ جو بلوچستان میں تحریک ہے مہارنگ بلوچ کی, اس کو بہتر سمجھتا ہوں جو پختونخوا میں, جو میں اس کے خلاف نہیں ہوں پشتون تحفظ موومنٹ کے, لیکن وہ بہت پیٹریارکل اور بہت میل ڈومینیٹڈ نظر آتی ہے. آپ دیکھیں بلوچستان میں جتنی خواتین نکلی ہیں مہارنگ کے ساتھ, وہ ایک انپریسیڈنٹڈ معاملہ ہے, تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. جب تک خواتین نہیں نکلیں گی, خواتین فنڈامنٹل بیس ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں بھی جو ترقی پسندوں کا معاملہ رہا ہے وہ ہمیشہ یہ ہے کہ ہم جو ہے, وہ ہمارے ایک دوست ہیں, ان سے ہوتی ہے ذکر, جو کبھی ڈیولپمنٹ سیکٹر میں کام کر رہے تھے, تو انہوں نے ایک میٹنگ میں کہا کہ جو ہے وہ کہ ہم جو ہے وہ آپ کو خواتین کو جو ہے حقوق دیں گے. اگر ہم آپ کو ہم حقوق, اگر چلے ہم آپ کے ساتھ شامل ہو گئے, ہم نے آپ کو حقوق دے دیے, تو ہماری ایک بہت ہی پسندیدہ ہیں ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ, انہوں نے ان کو جواب دیا, کہا کہ بھئی آپ کون ہوتے ہیں ہمیں حقوق دینے والے. ایک کیفی آزمی نے کہا, کیفی آزمی, حالانکہ دیکھیں چیزوں کو جو ہے آبجیکٹیولی دیکھنا چاہیے اور وقت کے حساب سے دیکھنا چاہیے. میں اس بات کی بھی خلاف ہوں کہ جو ہے آپ 2000 سال یا 100 سال یا 500 سال پہلے کے واقعات کو آج کے پیراڈائم میں, آج کے کانٹیکسٹ میں رکھ کے دیکھیں. آپ کو ہسٹوریسٹی میں دیکھنا چاہیے, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں. لیکن ہیں کچھ چیزیں, ایک وقت ترقی پسند اس طرح کی گفتگو کر رہے تھے اور خواتین کی بات کر رہے تھے, شاعری میں بھی ہو رہی تھی. تو آپ کا میرا تعلق ہے شاعری سے, پڑھنے سے, لکھنے سے, تو کیفی آزمی نے کہا نا کہ اٹھ میری جان, میرے ساتھ چلنا ہے تجھے. اس وقت بھی کیفی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کو میرے ساتھ چلنا ہے, یعنی آپ ہمیں ساتھ نہیں چلنا, اٹھ میری جان, میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے. میں ٹھیک ہے 1950s 60s ایک مختلف دور تھا, مختلف واقعات تھے, یہ بات اس وقت کہنا ایک کافی ریولوشنری بات تھی. لیکن اگر آپ دیکھیں تو یہ رویہ ابھی بھی ہے. اور پھر ہم اگر واپس جائیں مریم نواز شریف کی گفتگو, تو وہاں پر سوال یہ ہوگا کہ وہ تو خود خاتون ہے,
کیا نہیں ہے. یعنی مسئلہ یہ ہے شامل کہ ایک خاتون ہے وہ یہ والا ایسا دیکھیے جنسی تشدد جنسی حملے یہ تو ہمارے ہاں ہر خاتون میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ آپ اگر اپنے بہن کے ساتھ اپنے والدہ کے ساتھ بیٹھے ہیں ان سے پوچھیں جب آپ بازار جاتے ہیں آپ یونیورسٹی جاتے ہیں کالج جاتے ہیں بس پہ جب بیٹھتے ہیں رکشے پہ ہوتا کیا آپ کے ساتھ. تو معاملہ یہ ہے کہ اگر ایک خاتون ہے وہ خود گزرتی ہے ان سارے مریم نواز بھی گزری ہوں گی لیکن ہمیں اس بات کو طے کر لینا چاہیے. کچھ چیزوں کو لوگ کنفیوز کرتے ہیں. دو چیزیں ایک ہے سیکس اور ایک ہے جینڈر. مریم نواز شریف کو اگر ہم سیکس کی کیٹیگری میں دیکھیں مرد اور عورت کی کیٹیگری میں تو وہ ایک مختلف بات ہے میل فیمیل. جینڈر ایک مختلف بات. یہ جو بات کر رہی ہیں وہ یہ جینڈر کی بات کر رہی ہیں. اس کو بالکل ہمیں مختلف اس کو سیپریٹ کر کے دیکھنا چاہیے. وہ میل فیمیل کی جو بات کر رہی ہیں وہ فیمیل اس پیرائے میں ضرور کر رہی ہیں لیکن جینڈر کی جو بات کر رہی ہیں وہ پیٹریارکل بات کر رہی ہیں اور وہ ان کی تربیت ہے وہ ان کا نظام ہے جس کے اندر وہ پلی بڑی ہیں جو ان کی گفتگو ہے جو ان کی تربیت ہے. لیکن تو بہتری کیسے آئے گی اس میں یہ ضروری نہیں ہے. بے نظیر بھٹو بھی خاتون تھیں خاتون پہلی وزیر اعظم تھیں سب کچھ تھا لیکن بے نظیر بھٹو بھی جو ہیں وہ ان کے اندر پیٹریارکل ٹینڈنسیز موجود تھیں. بلکہ یہ الامیہ بھی ہے شاید مریم نواز شریف کے ساتھ ہو بے نظیر کے ساتھ بھی ہو کہ ان کو اس معاشرے میں چونکہ اسٹرکچرل چینجز تو ہیں نہیں سسٹم وہی ہے ان کو مردوں سے زیادہ مرد بن کے سامنے آنا پڑتا ہے. بے نظیر had to prove herself to be more masculine than the men around her. بہتر کیسے ہوں بہتری کا راستہ کیا ہے بہتری کا راستہ کہ جنرل ڈسکشن ہو پبلکلی. اب جو اس انداز کی جو ورڈنگ ہے وہ رائٹرز بتائیں کہ یہ والے استعمال جیسے لفظ عورت ہے خود لفظ عورت خود ایک بڑا ایک عجیب لفظ ہے چھپانے والی کچھ چیز. تربیت کی ضرورت ہے تعلیم کی ضرورت ہے لوگوں کے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. میں کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں رائٹرز ہیں ہمارے دوست ہیں جاننے والے ہیں وہ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں کبھی کبھی کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں خواتین رائٹرز کے بارے میں شاعرات کے بارے میں. ان کے موضوعات کے وہ موضوعات اسی طرح کے سلیکٹ کریں گی چنیں گی جو کہ ان کے وہ ابھی تک اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ جو ہے وہ یہ معاملات ختم ہو چکے ہیں دنیا میں. اور ابھی ہم کچھ دن پہلے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی گفتگو کر رہے تھے. یہ دنیا جس سمت میں جا رہی ہے آپ اور ہم یہ گفتگو کر رہے تھے اس میں یہ سارے معاملات جو ہیں وہ بہت اب پیچھے رہ جائیں گے اگر آپ اس طرف نہیں آئیں گے جہاں دنیا جس طرف جا رہی ہے ترقی کر رہی ہے. آپ مزید پریمیٹیو ہوتے چلے جائیں گے اتنا پریمیٹیو ہوتے چلے جائیں گے کہ آپ کا وجود ختم ہو جائے گا اور اب آپ کا وجود جو ہے بہت خطرے میں پڑ گیا. شکریہ شامل. دوستو آج ہم بات کر رہے تھے شامل شمس صحافی ہیں ادیب ہیں ناول پہ کام کر رہے ہیں اور ہم سوچا کہ ان سے گفتگو ہو. اور یہ جو جنرل بات چل رہی ہے ہر روز ہمارے یہاں کسی کرنٹ افیئر کے ٹاپک بات ہوتی ہے تو سوچا کہ اس کے پیچھے پس پردہ ایک موضوع پر گفتگو اور آپ تک اپنی بات پہنچائیے. اپنا خیال رکھیے گا. آداب. شکریہ.